اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے آنے والے دوست احباب کو آفیشیل سلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ بلا تاخیر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود رکھنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں، آج سے 4000 سال پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی۔ خانہ کعبہ جس حالت میں آج نظر آ رہا ہے، پائیدار اور خوبصورتی کے اعتبار سے قدیم کعبے میں بہت فرق ہے۔ صدیاں گزر گئی، آج بھی یہ اللہ کا گھر قائم ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خراب موسم، حالات اور بارشوں کی وجہ سے عمارت بوسیدہ ہو جاتی ہے تو مرمت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی تو ایک مرتبہ پھر ضرورت پیش آئی تو تعمیر کا کام شروع ہوا۔ کام تو مکمل ہو چکا تھا، صرف سنگ اسود رکھنے کی باری آئی۔ سنگ اسود رکھنا ہر شخص کے لیے ایک اعلیٰ اعزاز تھا۔ سرداروں میں سے ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت اس کے حصے میں آئے۔ اس کے لیے لڑائی جھگڑے کی نوبت بھی آ چکی تھی۔ بعد میں اتفاق رائے سے یہ بات منظور ہوئی کہ اگلی صبح سویرے سب سے پہلے جو شخص سینے کعبہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، ہم مان لیں گے۔ دوسری صبح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سینے کعبہ کی طرف آتے ہوئے سب نے دیکھ کر ایک آواز میں کہا، صادق آگے، امین آگے۔ سرداروں نے فیصلے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سنگ اسود رکھا اور اس کے کونے سرداروں سے پکوا کر حجر اسود کو خانہ کعبہ تک لے گئے، اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے کی سب نے بہت زیادہ تعریف کی۔